بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ڈگری ملنی تھی اور لہنگا پہن کر رخصت ہونا تھا، لیکن دلہن جو ہے وہ لہنگے کی بجائے کفن پہن کر اس دنیا فانی کو چھوڑ کر منو مٹی کے نیچے سو گئی۔ بتاتے ہوئے رونا بھی آ رہا ہے اور دل بھی میرا پھٹ رہا ہے کہ ایک ہنستی کھیلتی بڑی خوبصورت پیاری آنکھوں والی، آنکھیں ایسی کہ ہرنی کی بھی آنکھیں کیا ہوگی، جب تصویریں اس کی دیکھی تو دل پھٹ گیا۔ میرے سلائی اسکول کی میڈم، ان کی بھانجی، قیامت ٹوٹی ہے اس گھر کے اوپر۔ قیامت سے بھی آگے ایک سما تھا۔ اس دن گھر کے اندر، لاہور کے اندر، انتہائی افسوسناک واقعہ۔ 6 تاریخ کو شادی تھی اور شادی کی تیاریاں چل رہی تھی زور و شور سے کہ ہم جو ہے پیسے جمع کر کے یہ لہنگا لیں گے، اس طرح کا سامان لیں گے، یہ والا لہنگا لینا ہے، اس طرح سے یہ ساری باتیں ہو رہی تھی۔ اور ابھی یونیورسٹی سے ڈگری کا بھی پیغام آنا تھا کہ ڈگری بھی آ رہی ہے، شادی ہو کے پیا گھر جانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہم پلاننگ کرتے ہیں لیکن رب جو ہے اس کی پلاننگ کچھ اور ہے۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی۔ ماں کو اور بیٹی کو بخار ہوا اور ماں کو چیک کروانے کے لیے ہاسپٹل گئی، بیٹی بھی ساتھ۔ بیٹی کو زبردستی جایا گیا کہ آپ بھی چلیں، آپ کے بھی ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ ہاسپٹل ماما کے ساتھ گئی ہے اور اس کے بعد وہیں پہ ہی نماز پڑھی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آ کے بیٹھی تو ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہائے رے ڈینگی، تو نے کتنے گھر تباہ کر دیے۔ ڈینگی وائرس جب سے آیا کئی لوگوں کی زندگیاں نکل گیا، نہ جوان دیکھا، نہ بوڑھا دیکھا، نہ بچہ دیکھا۔ ڈینگی بخار جب ہوا، اگر یہ سٹے کر جائے 4 سے 5 دن تو پھر بچنے کے چانسز ناممکن ہو جاتے ہیں۔ یہی ہوا ایک پیاری سی خوبصورت لڑکی کے ساتھ کہ اپنی والدہ کو چیک کروانے آئی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جب اللہ کو پیاری ہو گئی تو والدہ ICU میں ہے، والدہ کو نہیں پتا۔ اس کے بعد اس کو گھر لے جایا گیا، اکلوتی بہن، لاڈلی بہن، اور باپ جو ہے اس نے کہا میں اپنی بیٹی کو آخری بار نہیں دیکھوں گا۔ سب نے پکڑا کہ اپنی بیٹی کو دیکھیں، وہ جا رہی ہے، اس کے سر پر پیار دے دیں، کیا پتا دوبارہ یہ چہرہ واقعی نصیب نہیں ہوگا دیکھنا۔ تو باپ کو پکڑ کر لے کر گئے، پاس بٹھایا۔ جب اس نے اپنی پیاری رانی کا، میری رانی کو میں نہیں دیکھ سکتا اس حال میں، اپنی رانی کا خوبصورت چہرہ دیکھا تو ایک لمبا سانس لیا۔ لمبا سانس لینے کے بعد پتہ نہیں کس دنیا میں چلا گیا باپ بھی۔ رانی کو رخصت کیا اپنے ہاتھوں سے، لیکن ماں کو نہیں پتا کہ میری پیاری سی رانی جو ہے وہ اس دنیا سے جا چکی ہے، وہ چلی گئی ہے، وہ ICU میں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ لیکن ماں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس کی کنڈیشن جو پھر بتائی گئی وہ میں آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں کہ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا اس کا علاج کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کی بیٹی اس دنیا سے جا چکی ہے، تو اگر اس کو لے کے جانا ہے تو پھر ہم اس کو واپس نہیں لیں گے۔ آخری دیدار بھی ماں نے نہیں کیا، باپ نے آخری دیدار کیا اور اس کے بعد صبح فجر ٹائم باپ بھی رانی کے پیچھے چلا گیا۔ ماں بیٹی نہیں، باپ بیٹی منو مٹی کے نیچے سو گئے اور ماں کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہے۔ ماں کو ابھی تک خبر بھی نہ ہوئی کہ میرے سر کا تاج اور میرے جگر کا ٹکڑا، میری روح، میری بیٹی جس کے ساتھ میرا دکھ سکھ تھا، وہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ماں ابھی بھی ہاسپٹل میں ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ڈینگی بخار نے جو ہے ایک گھر کے اوپر قیامت برپا کر دی۔ ٹائم اوپر سے ختم ہو چکا تھا باپ بیٹی کا، اتنا ہی ٹائم لکھوا کے آئی تھی، اور جب جنازہ اٹھا تو ایک کوہرام تھا، ایک کوہرام تھا، قیامت کا منظر تھا، قیامت صغریٰ تھی کہ آج بیٹی جو ہے وہ قبر میں دفن ہو رہی ہے تو نیکسٹ ڈے باپ جو ہے وہ بھی قبر میں دفن ہو رہا ہے۔ بیٹی کو اپنے نانی کے پہلو میں جگہ ملی اور باپ کو بھی وہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ لیکن اب یہاں پہ سب سے بڑا کوسچن مارک یہ ہے کہ جب اس ماں کو ہاسپٹل سے وہ اللہ اس کی زندگی کرے، اللہ وہ اپنے بیٹوں کے سر پہ سلامت رہے، لیکن وہ بھی مر چکی ہے اندر سے۔ جب وہ گھر پہنچے گی، جب وہ پکارے گی
کہ میری بیٹی کہاں، میں اس کو گلے سے لگاؤں اور دیکھے گی کہ میرا شوہر نہیں، تو کیا قیامت اس کے اوپر گزرے گی، اس کے دل کے اوپر کیا قیامت گزر جائے گی، اس کا اندازہ ابھی تک کوئی نہیں لگا سکتا۔ یہ 2 دن قبل کا واقعہ ہے، جب خوبصورت آنکھوں والی لڑکی جو ہے وہ منو مٹی کے نیچے سو گئی، اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی سے کال آئی کہ آپ کی کانووکیشن ہے، ویڈنسڈے کو آپ جو ہے ڈگری وصول کریں۔ اور جب اس کا جنازہ اٹھا تو یہ آوازیں بلند تھیں کہ تمہیں ہم نے لہنگا پہنا کر رخصت کرنا تھا، تم نے سفید جوڑا پہن لیا، تم نے تو پسند کیا ہوا تھا لہنگا، اپنی تصویریں لہنگوں کی اتار کے لائی ہوئی تھی، ڈفرینٹ لہنگوں کی تصویریں اتاری کہ میں ان میں سے یہ والا لوں گی۔ یہ سارے ارمان تھے۔ 6 تاریخ کو شادی کر کے اس نے اپنے گھر سے رخصت ہونا تھا، اپنے والدین سے دعائیں لے کر کہ بیٹی جب جوان ہو جاتی ہے تو ماں باپ کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوشیاں دیکھیں اپنے بچوں کی۔ حسد کھا گیا یا نظر لگ گئی، ان دونوں میں ایک کام تو ہوا ہے، یا تو اس کو نظر لگ گئی ہے، کسی کی نظر بد لگی ہے، یا کسی کا حسد کھا گیا ہے۔ اللہ پاک اس کو جنت الفردوس میں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور اس کے والد صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ دونوں باپ بیٹی مل گئے ہیں، لیکن ماں اور بھائیوں کو تڑپتا چھوڑ گئے۔ روز قیامت ہوگی اس کی ماں کے لیے، اس کی ماں روز مرے گی، روز جیے گی، جس نے آخری دیدار بھی نہ کیا اپنی پیاری بیٹی کا اور اپنے شوہر کا، اور آج وہ ہاسپٹل میں زندگی موت کی جنگ لڑتے ہوئے تھوڑی سٹیبل شاید ہوئی ہے۔ دعاؤں کی درخواست ہے کہ اتنے ہاتھ اٹھا دیجئے گا کہ اللہ پاک اس کو اتنی زندگی دے کہ وہ اپنے بچوں کی، بیٹوں کی خوشیاں دیکھے۔ بیٹی اس کی ایک ہی تھی، اکلوتی بیٹی، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن یہ غم، ڈر ہے، ڈر یہی ہے کہ یہ غم اس کے دل کو نہ کھا جائے۔ کلیجہ منہ کو آ گیا جب اس کی تصویریں دیکھی، کلیجہ منہ کو آ گیا، دل کرتا تھا کہ اس کو کہیں چھپا لیں، اس صورت کو کہیں چھپا کے رکھ لیں۔ سیانے کہتے ہیں نا، دعا کر دیں اللہ پاک بچیاں دی خوشیاں نصیب ویکھنیاں نصیب کرے رب، یہ نصیب کسی کسی کی ہوتی ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ زندگی اور موت کا مالک اوپر رب ہے، اور سدا بادشاہی بھی اس کی ہے، سدا بادشاہی اس کی رہنی، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ اپنے گھروں میں جو ہے وہ کوئل لگائیں، مچھر بھگانے والا سپرے کریں، جو بھی ہے، اور جن کو پہلے ڈینگی ہو چکا ہے وہ اس بات کی احتیاط کریں کہ ان کے وائرس دوبارہ سے جو ہے 2 سال پہلے والے وہ آ سکتے ہیں، ڈاکٹروں نے کہا ہے، اور مچھر بھگاؤ والا لوشن لگائیں اپنے گھر میں، بخار نہ ہونے دیں۔ اگر خدا نہ خواستہ جسم پہ کوئی بھی دانے یا اس طرح کی نظر آتی ہیں چیزیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، جوسز زیادہ پئیں، سموگ ہے باہر ماسک لگا کے نکلیں، لیکن جنت الفردوس کی دعا مانگے دونوں باپ بیٹی کے لیے اور ماں کے لیے، صبر کی اور صحت تندرستی کی دعا مانگے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ چیز، یہ صدمہ وہ کیسے فیس کرے گی جس نے آخری بار ان دونوں کو نہیں دیکھا۔ جزاک اللہ خیر، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ ہاسپٹل جس کا کس کس کا کوئی گیا اور پھر واپس نہ آیا، یہ ہم بھی بھگت چکے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔